ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله النبي النبي الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مصلیان کرام، ابھی میں نے جس آیت متبرکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اسے سماعت کریں کہ اس سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نظر فرما دے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودمائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلیہ وصحبہ دائما ابدا، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بروز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل ان کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا کثرت سے بروز جمعہ اور شب جمعہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے یہ رات بھی مقرر ہو جائے اور دین بھی مقرر ہو جائے تو یقین جانیے ہمارے سارے مسئلے دینی اور دنیاوی حل ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج معراج کی شب ہے جیسا کہ مانا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے۔ آج کی رات عبادت کرنی چاہیے، رات میں قیام اللیل ہونی چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ جیسا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اس رات میں خیر و برکتیں کثرت سے نازل ہوا کرتی ہیں، دعائیں قبول ہوا کرتا ہے، خطائیں معاف کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ زمین و زمان، مکین و مکان، عرش و کرسی، لوح و قلم، الغرض کائنات کے چپے چپے کی معراج کی بات، کیونکہ آج کی رات میرے آقا مولا کے معراج کی رات ہے۔ مصطفیٰ کا معراج کائنات کی معراج ہے، مصطفیٰ کے عروج کائنات کی عروج ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات، اللہ عز و جل نے کائنات کو مبعوث ہی مصطفیٰ کے صدقے میں بنائے ہیں۔ مصطفیٰ کے صدقے میں یہ کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ عبادات ہو یا جمادات، جمادات ہو یا نباتات، انسانات ہو یا بلائی کائنات، ارض ہو یا سماوات، عرش ہو یا لوح و قلم، اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے تبسل ہی بنایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہاں۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ اسی لیے کہتا ہوں کہ پردہ ہر ایک سے ہے خدا کو، پر محمد سے پردہ نہیں ہے، صرف دیکھا ہے رب کو نبی نے اور کسی نے بھی دکھا نہیں۔ جب چلے حق سے مل کر صدائی محبوب میرے تھوڑی دیر اور رک جائیے گا، یہ عرش نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ مصطفیٰ کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کی بات ہے،
کائنات میں مصطفیٰ کے تبسل جس شے کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہر شے مصطفیٰ سے محبت کیا ہے. یہ حقیقت ہے. اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انوکھا معراج عطا کیا ہے, انوکھا عطا کیا ہے پروردگار عالم. وہ یہ شب ہے, لہذا اس انوکھی رات آپ ضرور عبادت و ریاضت کیا کریں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ پہ تھے. جبرائیل نے اپنے مقام کے آخری فیص سے مصطفیٰ کے طلبے کو مس کیا. مصطفیٰ بیدار ہو گئے, پرسوں کو سونے کا ٹائم نہیں تھا. یہ تو میرے مصطفیٰ سو نہیں رہے تھے بلکہ جبرائیل کو ٹو رہے تھے. کیا جبرائیل آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے ہو, ان کے پاس آنا ہے اور مصطفیٰ کے پاس آنا ہے. ہوا کیا, 70,000 فرشتوں کے درمیان مصطفیٰ کے علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام علیہ کرتے ہیں. آقا کریم جواب دیتے ہیں فرماتے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سدرات تک کا سفر میرا آپ کے ساتھ رہے گا. اللہ اس سے بزل آپ کو معراج کرانا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے جبرائیل بتاتے ایسا ہے. آقا کریم عموماً جب آدمی کے مقام کا آخری حال آتا ہے نا تو وہ بندہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. وہ ہمارے خوشی کے سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ سب تب ہوتا ہے کہ ہم سب بشر ہیں. بات سمجھنا ہے. ہم کچھ باتوں کو یاد رکھ پاتے ہیں, کچھ باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتے ہیں, کچھ کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے ہیں, کچھ سوچ پاتے ہیں, کچھ نہیں سوچ پاتے ہیں. پتا چلا کہ یہ عام بشر کی بات ہے لیکن مصطفیٰ معراج میں جا رہے ہیں اور امتی کی فکر کر رہے ہیں. یہ خیر بشر کی بات ہے. جبرائیل رک جاؤ میں وضو کروں. وضو کیا, آپ نے اپنے آپ کو سجایا, آراستہ کیا. آپ براق سے پڑھنے کی بیٹھنے کی تیاری. واقعہ طویل ہے, اگر میں کسی طرح بتاؤں تو اس کو گھنٹوں چاہیے, لیکن چونکہ ٹوکے کر رہا ہوں. جبرائیل ہے, فرشتے ہیں, درود و سلام کی تحفے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی سواری کے لیے براق لایا گیا ہے. براق کی رفتار کا یہ عالم ہے جہاں تک ہماری خالی بغیر رکاوٹ کی جگہ پر نظر جاتی ہے. توجہ چاہوں گا, یہاں تک ہماری نظر جاتی ہے بغیر کسی خائن کے. ہماری نظر جہاں جائے براق وہاں سے ایک قدم اٹھاتے اور دوسرا قدم رکھ دیتے. بولو سبحان اللہ. اس سے آگے براق کے بعد آئے گا رف رف کا سفر. وہ رف رف کا سفر اللہ اکبر, وہ سفر ہے کہ جیسے یہاں بجلی کے بٹن دبائے جائیں اللہ کو میل دور پلکوں میں پل چل جایا کرتا ہے. اسی طرح کی سفر رف رف پلکوں میں کیا کرتے. مصطفیٰ جاری رحمت صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال میں بات بڑی ہے لیکن چونکہ اس کو واقعہ بڑا ہے لیکن اس کو چھوٹا کر رہا ہوں. سوال ہوتے ہیں آگے چل جاتے ہیں. ایک نقطے کی بات بتا دوں, تقریر ختم ہو رہی ہے, وقت نہیں ہے. ایک نقطے کی خالی بات. میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے جب تیاری کی نا اس وقت بھی امتی امتی فرما رہے جی کہ میری امت گنہگار امت کیا بن پڑے گا. میری امت تو غفلت میں ہو اور پیغمبروں کی امت غفلت میں رہے ہیں لیکن اس کو
چند سال ملے ہیں، چند سو سال ملے ہیں، میرے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنی ہے، میرے بعد تو اصلاح کوئی نہ کرے گا، اس کے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، میرے آل ہے جو اصلاح کرتے رہیں گے۔ اس عالم میں آپ امتی امتی کر رہے تھے۔ جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، غمگین نہ ہو، اس لیے کہ سارے پیغمبر چاہا کرتے تھے، لیکن آپ وہ نبی ہے جس کو اللہ چاہ رہا ہے۔ جی یا رسول اللہ، آپ خوش ہوئی، یہ مقام اوروں کو نہ ملا ہے، میں سبوں کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ کے پاس جو میں غلامی کے درمیان، آپ کے پاس جو میں حق کا صادق بن کر آیا ہوں، وہ یہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھتے اور مسجد اقصی پہنچ جاتے، بولو سبحان اللہ۔ وہاں آپ کو سوار پر سے اتارا جاتا ہے، ایک ٹہلکا سی مچھی ہوتی ہے، خوشبو سے بھرا معطر ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے میرے آقا کریم کے پیدائش سے پہلے سارے پیغمبران کرام کے روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تم پیغمبر ہو، اگر تمہارے درمیان میں اپنا محبوب چن دوں گا جو آخری پیغمبر ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ پیغمبر آ جائیں گے تو کیا تم اپنی پیغمبری پر قائم رہو گے؟ تو سارے پیغمبروں نے کہا تھا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام پیچھے ہو مقتدی آگے ہو؟ ارے ہم سب تو پیچھے ہو جائیں گے اور اپنا امام الانبیاء کو بنا لیں گے۔ یہ روح سے اللہ سے بدل نے وعدہ دیا، سارے پیغمبروں کو اللہ نے آنے دیا، پھر نبی کو مسجد اقصی میں بلایا تو عالم یہ تھا کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہاں موجود ہے، اور جبرائیل اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، سب سے کہتے ہیں اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اب تمہیں اجازت ہے کہ مصلی پہ آ جاؤ۔ سب نے کہا آج کس کا چراغ چلتا ہے؟ سب کے پیغمبروں کے پیغمبر، سب اماموں کے امام، سید الانبیاء والمرسلین تشریف لاتے ہیں، جبرائیل اقامت کہتے ہیں، میرے آقا امامت کرتے۔ یہی بڑی بات ہے کہ سارے پیغمبر سب کھڑے ہیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے ہیں۔ بس آخری بات، میرے آقا امامت کر رہے ہیں، ایک ایسا بھی آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی نفسی کے نفسی عالم میں ہوں گے، سارے پیغمبروں کے بعد سبھوں کی امتی پہنچے گی، سارے پیغمبر نے کہیں گے، سارے پیغمبران کرام فرمائیں گے کہ آج سنی جانے والی اگر کسی کی بات ہے تو وہ محمد رسول اللہ۔ لہذا بڑے پاکیزہ امتی بڑے خدا را اپنے آپ کو بہتر بناؤ اور عرش کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جائیں۔ اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو